ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا میں ان کو شہید کیا گیا اس لیے کہ پاکستان میں ان پر جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے، تو وہ کینیا چلے گئے۔ اب کینیا میں ان کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کی جو فیملی ہے اس نے ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دی، جس پر آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک از خود نوٹس لیا۔ آخری اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ دسمبر 2022 میں ہوئی، اس کے بعد اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ تو پھر پچھلے سال جون جولائی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور میں نے یہ مطالبہ کیا جی کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اس پر ہیئرنگز ہوتی رہیں، اس میں ان کی فیملی بھی آ کے پارٹی بن گئی، اور جو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں حکومت سے یہ پوچھا گیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہے، کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پٹیشنر یعنی کہ میں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں، تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو حکومت نے کہا جی اچھا ہم آپ کو اگلی ہیئرنگ پہ بتائیں گے۔ تو وہ پھر اس کے بعد ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل کیس ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے، اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ میڈیا جو ہے اس کی کوئی کوڈ آف ایتھکس ہونی چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2012 میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اور یہ کہا تھا، استدعا کی تھی کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے، اور ارشد شریف اس میں میرے ساتھ کو پٹیشنر تھے، اور ہماری اسی درخواست پہ 2015 میں ایک کوڈ آف ایتھکس بن گیا۔ آج جو پیمرا کا کوڈ آف ایتھکس ہے وہ ہماری ہی درخواست پر سپریم کورٹ نے اس کو نافذ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی خدمت میں بھی عرض کی۔ تو اب انہوں نے اس کی ہیئرنگ لاسٹ منڈے کو رکھی تھی، پھر کینسل ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہیئرنگ ہوتی ہے پھر کینسل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ صحافت کا کیوں کوڈ آف ہے؟ یہ جو جس طریقے سے ترامیم کے بل پاس کیے گئے ہیں، اور یہ جو شہیدوں کی پارٹی کے لوگ ہاتھ کھڑے کر کے ایک ایک بل پہ ووٹ دے رہے تھے، شریف وہ تو چھوڑ دیں، یہ جو شہیدوں کی پارٹی کے لوگ یہ کتنا ڈر رہے تھے؟ عدلیہ کو دیکھیے، آپ شہیدوں یہ جو افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو عدلیہ نے 2 سال تک جواب نہیں دیا، تو جن سے سب سے زیادہ امیدیں تھیں، اور میں قطعی طور پر اس کو جائز قرار نہیں دوں گا کہ جو قاضی کے ساتھ ہوا، لیکن جب میں سپریم کورٹ کے سب سے بڑے ججوں کے ساتھ میں نہیں ہوگا، یہ بس یہ کرے گی کرتے دیکھیں اب وہ چلا گیا ہے قاضی فائز صاحب، لیکن آخری جو ہیئرنگ تھی وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کی تھی ایز چیف جسٹس آف پاکستان۔ قاضی فائز صاحب جتنا عرصہ بھی رہے چیف جسٹس، ایک دفعہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی، جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں دیکھیں، جو جن صحافیوں اور اینکرز کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں یا ان کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ ان کا پروگرام نہ دیکھا کریں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کا دیکھ لیا کریں۔ لیکن جہاں تک آپ نے مالکان کی بات کی ہے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مالکان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے کہ آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل سے ہے، تو یقیناً میرے ٹی وی چینل کے مالکان نے بھی کوئی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ٹی وی چینل کے مالکان کے علاوہ کوئی ٹی وی چینل کا مالک ایسا نہیں ہے کہ جس پر توہین رسالت کے 100 مقدمات قائم کیے گئے ہوں اور اس کو 9 مہینے تک بغیر کسی مقدمے کے اندر کر دیا گیا ہو۔ تو جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو نامعلوم افراد کس طرح بلیک میل کرتے ہیں؟ اس طرح بلیک میل کرتے ہیں کہ بغیر مقدمے کے اندر کر دیتے ہیں اور ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو پھنسا دیتے ہیں، اور پھر وہ جو جب مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کی عدلیہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آتی، تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو جس طرح کہ انبر صاحبہ نے فرمایا واٹس ایپ میسیج آتا ہے تو اس پہ پھر وہ عمل درآمد کرواتے ہیں۔ تو میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی چینل پہ اگر سچ بول بھی دیں تو وہ سینسر ہو جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ مجاہد بریلوی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں آپ کے سامنے تھوڑا سا سچ بول لیتے ہیں، آپ تالیاں بجا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ کو پہلے کوئی کاروبار نہیں کہا جاتا ہے،
सहाफत इंडस्ट्री तो नहीं थी ना, सहाफत मिशन का है। बड़ा चाहे अपने मौलाना चरागा से नजर से लेकर असफवानी तक, जफर अली खान से लेकर फिर हमारे दौर में भी आया। लेकिन अब तो ये मानना पड़ेगा कि सहाफत कारोबार है, इंडस्ट्री है, और हमारा पेट भी स्कीम से लगा हुआ है, हमारे पास ये कारोबार नहीं है। तो इसलिए हम भी ये बात दुरुस्त है कि मालिकान की तो जायदादों में और असासों में इजाफा हुआ और समझौता किया, लेकिन ये भी माने कि जितनी मुलायमत गालिबन बहुत कम दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जहाँ डिक्टेटरों के खिलाफ, जहाँ फौजी और सिविल डिक्टेटरों के खिलाफ इतनी बड़ी मुलायमत की गई हो, थोड़े तक खाए गए, बेरोजगार भी हुए, जेलों में भी गए और सजा भी निकाली है। ये बात तो बात है, तो आप डालनी पड़ेगी ना आपके जी। हाँ, सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान के हालात नहीं हैं, बलूचिस्तान के भी यही हालात हैं। बलूचिस्तान में भी लोग उठाए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, बल्कि अब तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को आप लाहौर से और रावलपिंडी से भी उनको उठा लिया जाता है और उनका पता नहीं चलता। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उठा लिया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है। तो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान और जो दीगर कबायली इलाके हैं वहाँ पे भी लापता अफराद की तादाद बहुत बढ़ गई है। और आपने पूछा कि उनकी कवरेज क्यों नहीं होती, तो कवरेज इसलिए नहीं होती कि जब अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ था वहाँ पे वज़ीरिस्तान में, तो वो जो जिरगा है वो उसकी खबर आपको किसी टीवी चैनल के मेन बुलेटिन में नज़र नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत उसकी कवरेज आती थी। बाकी जो है उसकी कवरेज आपको इसलिए नज़र नहीं आती थी कि जो मंजूर पश्तीन है उसकी कवरेज पर नामालूम अफराद ने पाबंदी लगाई हुई है। तो मंजूर पश्तीन जो है वो ना किसी सियासी जमात का सरबराह है, ना वो इलेक्शन लड़ता है, और उस पर भी पाबंदी है, मारंग बलोच पर भी पाबंदी है। तो आपने बहुत ज़्यादा इम्तहान ले लिया ऑक्सफोर्ड का भी, ध्यान रखिए कि 12 दिन ये क्रिएट जाएगा ऑक्सफोर्ड को, आपको बुलाया। ये बच्चे जो है ना सारे बैठे हुए हैं, मुजाहिद बरेलवी, ये जिस नौजवान ने आखिर में सवाल किया है और जो मेरा जवाब है, तो ये सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड को दुआएं देंगे कि ये सवाल हुआ और उसका ये जवाब आया। और लेकिन ये भी देखिए ना कि अभी सोशल मीडिया की बात हो रही थी, तो अगर सहाफ़ी को अखबार ने या उसके टीवी चैनल ने तनख्वाह नहीं दी और उसमें अगर टैलेंट है और वो मेहनती है, तो वो सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके पैसे कमा लेता है, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव पहलू भी है, एक पॉजिटिव पहलू भी है। जो अखबारात और टीवी चैनल्स हैं उनको लोगों को वक्त पे तनख्वाह ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन अब आज का सहाफ़ी जो है वो इतना मजबूर नहीं है। अगर उसको उसका इदारा तनख्वाह नहीं देता तो वो यूट्यूब के ज़रिए भी पैसे कमा सकता है। इसीलिए हमारे जो नामालूम हुकूमतें हैं वो अब यूट्यूब पे जो लोग अपना वीलॉग शुरू करते हैं वो उनको भी उठा लेते हैं, उनके भी खिलाफ हो गए।